السلام علیکم دوستو، آج بڑا سیڈ دن ہے کہ انفارچونیٹلی انسانوں کا قتل ہو رہا ہے اور کہیں مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہے اور کہیں کفار مل کے مسلمانوں کا گلا کاٹ رہے ہیں، کہیں یہود و ہنود آپس میں مل کے خوشیاں منا رہے ہیں، اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم بہت زیادہ بٹے ہوئے ہیں۔ تو مجھے اس پہ یاد ہے جیفری ایپسٹین نے 2018 میں جب عمران خان نے الیکشن جیتا تھا تو کیا کہا تھا۔ اس کی جو ٹیکسٹ وائرل ہوئی ہیں اور جو فائل سے نکلی ہیں اس میں وہ کچھ اپنے امریکن ایلائز کو لکھ رہا ہے جن کو وہ تیار کر رہا تھا، کیونکہ وہ صہیونی ایجنٹ ہے اور تھا، اور وہ بیسیکلی ان کو میسج دے رہا تھا، پریپیئر کر رہا تھا کہ کون کون سی ہمارے لیے ایولز آف ایکسس ہیں اور کن لوگوں کو ہم نے ختم کرنا ہے۔ تو اس نے یہ کہا اس ٹیکسٹ میں کہ عمران خان جو ہے وہ اردوان سے، خامنائی سے، زی پینگ سے اور پوٹن سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ تو میسج کیا تھا، اور پھر آف کورس اس نے وجہ بتائی کہ وہ پاپولسٹ ہے، اسلامسٹ ہے۔ تو دیکھیں اس میں اس نے نام کن کن کے لیے تھے اور کن کن کے ساتھ کیا 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 گیا۔ اب یہ ساری قوم کہہ رہی ہے کہ وہ کوئی شخص نہیں ہے جو کہے کہ جی جیفری ایپسٹین اچھا آدمی تھا، سارے کہہ رہے ہیں کہ وہ بچوں کے ساتھ زیادتی کرتا تھا، سپلائی کرتا تھا، لیکن حقیقت کچھ اور ہے کہ وہ ایکچولی ایک ایسا ایجنٹ تھا جو کہ ان سب کی ویڈیوز اور ان سب کی آڈیوز اور ان سب کی ڈاکومنٹیشن بنا کے ان کو کانا کرتا تھا، بڑے بڑے حکمرانوں کو، تاکہ وہ ان حکمرانوں سے اپنی مرضی کا کام لے سکیں۔ اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں پچھلے دنوں بڑے بڑے لوگوں نے معافیا مانگی، بڑے بڑے لوگ اس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں اور اس سے سیپریشن کر رہے ہیں، اور ابھی تو اور بہت کچھ کھلے گا۔ لیکن اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ ایک لابی ہے دنیا میں جو کہ کام کرتی ہے اس طرح کا، جو لوگوں کو گندا کر کے، ننگا کر کے، ان کی ویڈیوز بنا کے، اور وہ پوری دنیا میں ہے لابی اس طرح کی، اور اس لابی کا جو سرغنہ ہے وہ آف کورس وہ اسرائیل اور جو صہیونی لابی ہے، یعنی نہ یہودی نہیں، ان میں اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن جو صہیونی لابی ہے جن کو زائنسٹ کہتے ہیں، ان کا یہ کرتوت ہے کہ وہ دو طریقے سے لوگوں کو پکڑتے ہیں، ایک پیسے کے ذریعے اور دوسرا ان کو کانا کر کے ان کی گندی ویڈیوز بنا کے۔ تو یہ دیکھیں کہ اس نے کہا کہ عمران خان سب سے زیادہ مشکل اور سب سے زیادہ ڈینجرس ہے، اور اس کے بعد خامنئی اور اردوان اور باقی آتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں انہوں نے کیا کیا، سب سے پہلے انہوں نے عمران خان کو اتارا، کیونکہ سب سے مشکل ان کو یہ لگتا تھا، اور اس کو اتارنے کا طریقہ آسان تھا کہ اپنے ہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ ان کی بات مان کے اور عمران خان کو تنگ کریں گے، اس کو پکڑیں گے۔ اور دیکھیں انہوں نے کیا کیا عمران خان کی زندگی کے در پہ پڑے ہوئے ہیں، اس کو نیوٹرلائز کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اگر عمران خان اس وقت زندہ باہر ہوتا، اس وقت وہ جیل سے باہر ہوتا، تو وہ کیا کرتا؟ ایک شخص بھی بہت ہوتا ہے، عمران خان وہ اتنی بڑی لابی کریٹ کرتا، اویئرنیس کریٹ کرتا کہ ان کے لیے یہ اس طرح کے کام کرنے مشکل ہو جاتے۔ اب دیکھیں بہت بڑی خبر جو نیو یارک ٹائمز میں اور واشنگٹن پوسٹ میں آج آئی ہے کہ سعودیہ اور اسرائیل نے مل کے ٹرمپ کو مجبور کیا ایران پہ حملہ کرنے کے لیے، کیونکہ ٹرمپ بیسیکلی تو اینٹی وار پریزیڈنٹ آیا تھا، کیونکہ اس کی تو سٹینس یہ تھا کہ میں وارز کے خلاف ہوں، میں ویلنگ کرتا ہوں، میں بیسٹ ڈیلر ہوں، اور میں رشیا کے ساتھ بھی اور ایران کے ساتھ بھی اور میں ہر کسی کے ساتھ ڈیل کر سکتا ہوں اور وارز نہیں ہوں گی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ بہت کم لوگ جو امریکہ میں تھے ان میں سے ایک تھا جو کہ سیکنڈ گلف وار کے خلاف بھی تھا، جو کہ صدام کے خلاف ہوئی تھی، اس کے وہ خلاف تھا اوپنلی، اور وہ اس کو لوگ پسند ہی اس لیے کرتے تھے کہ یہ بزنس مین ہے، یہ وارز کے خلاف ہے، تو وہ وار کے خلاف ہمیشہ بولتا تھا۔ لیکن دیکھ انہوں نے اس کو ٹریپ کر لیا، کیونکہ ٹرمپ صاحب بھی ایپسٹین فائل میں پھنسے ہوئے ہیں، اور اوپر سے پھر یہ بہت تکلیف دہ بات ہے کہ سعودیوں نے بھی اس کو اس چیز پہ آمادہ کیا۔ ان کا خیال یہ ہے کہ یہ اپنی خطے میں جو ہے پیر جمائیں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ انفارچونیٹلی اپنے لیے ہی گڑھا کھود رہے ہیں، کیونکہ جیسے ایپسٹین نے کہا تھا کہ عمران خان بہت سب سے زیادہ ہمارے لیے خطرہ ہے، دیکھیں اس کو نیوٹرلائز کیا، اس کو بند کیا، پھر اس کے بعد پاکستان کو بزی کیا، افغانستان میں مسلمان کو مسلمان سے لڑوایا، ان کو بزی کیا ہوا ہے، اس لیے کہ جب انہوں نے ایران پہ حملہ کرنا ہے تو پھر یہ کیا کریں گے؟ پہلے انہوں نے غزہ پہ حملہ کیا، غزہ کے بچوں کو حلال کیا، ظلم و بربریت کی انتہا کی، اور پاکستان خاموش تماشائی بیٹھا رہا، بلکہ پاکستان تو منتیں کر رہا ہے۔ ایک زمانہ ہوتا تھا کہ پاکستان کو کہا جاتا کہ آپ ہماری ہیلپ کریں،
اور آج یہ ہے کہ ہم منتیں کر کے ان کی چاپلوسی کر رہے ہیں، اور پھر اوپر سے اس وقت افغانستان میں لگا کے ہمیں، اور خود ایران پہ حملہ کیا، اور اب ایران پہ حملہ کر کے ہمیں بزی کر کے تاکہ ہماری قوم جو ہے نا وہ اس طرف نہ نکلے۔ لیکن پھر بھی دیکھیں پوری دنیا میں جو اس وقت مظاہرے ہو رہے ہیں، سب سے زیادہ اموات پاکستان میں ہوئی ہیں، یعنی پاکستان میں 10 نوجوان مارے گئے ہیں، جن کو کہا یہ جا رہا ہے کہ امریکن مرینز نے اپنی یو ایس ایمبیسی کو بچاتے ہوئے جو ہے وہ شوٹ کیا۔ تو ابھی تو یہ کام شروع ہوا ہے، یہ انفارچونیٹلی کام یہاں رکنے والا نہیں ہے، اور پاکستان نے اپنے آپ کو خام خواہ کی سب سے بڑی مصیبت میں پھنسا لیا۔ آپ کو پتا ہے عمران خان نے کیا کہا تھا کہ اگر ایران اسرائیل امریکہ جنگ ہوتی ہے تو پاکستان کے لیے یہ ڈیوسٹیٹنگ ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ لیڈر ہے، وہ دیکھتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو آبنائے ہرمس ہے، ہرمس کی بندرگاہ جسے کہتے ہیں، اور یہ ایک چھوٹی سی تنگ سی گزرگاہ ہے جہازوں کی 2 لین کی طرف، جہاں سے سارا قطر کا اور وہ یو اے ای کا اور جتنے بھی گلف کنٹریز ہیں ان کا آئل گزر کے پاکستان اور انڈیا اور بنگلہ دیش اور انڈونیشیا اور ایون چائنا، اور یہ سارا پوری دنیا کا 20% جو آئل اینڈ گیس ہے وہ اس رستے سے آتی ہے، اور پاکستان کی 60% جو سپلائی ہے گیس کی، ایل این پی کی، وہ ساری قطر سے آتی ہے، اور وہ ساری اس طرف سے آتی ہے۔ اور اسی لیے عمان کوشش کر رہا تھا، کیونکہ عمان ایک طرف اور دوسری طرف جو ہے وہ ایران ہے، اور یہ اگر جو ہے ہرمز کی جو بندرگاہ ہے وہ بند ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوگا، اور ہو چکی ہے بند۔ آپ کی پرائسز 10-20% نہیں بڑھے گی، ابھی تو انہوں نے صرف 8 روپے آپ کی گیس پرائس بڑھا دی ہے نا پاکستان میں، اب یہ دیکھیں آگے ہونے کیا والا ہے، یعنی وہ کہہ رہے ہیں ڈبل ٹرپل ہو جائیں گی، اور اگر آئے گا ہی نہیں تو آپ کریں گے کیا؟ آپ تو ڈیوسٹیٹ ہو جائیں گے، کیونکہ انرجی کے بغیر آپ کی تو انرجی کی ٹوٹل ڈپینڈنس جو ہے وہ ساری کی ساری ہے، یعنی کہ قطر پہ اور گلف پہ، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ جائیں گے کدھر؟ تو اس کے بعد آف کورس اس کا امپیکٹ انڈیا پہ بھی آئے گا، اس کا امپیکٹ بنگلہ دیش پہ بھی آئے گا، اس کا امپیکٹ چائنا پہ بھی آئے گا، ساری دنیا پہ امپیکٹ آئے گا انڈائریکٹلی۔ صاف ظاہر ہے کہ یورپ پہ بھی آئے گا، لیکن امریکہ پہ امپیکٹ کم آئے گا، لیکن آئے گا ان پہ بھی۔ گلوبل سپلائی چین انٹرپٹ ہوگی، کیونکہ کوئی بھی جو ہے وہ یونیلیٹرلی نہیں رہ رہا، یہ گلوبل ولیج ہے، تو یہ ایک سپلائی چین کی بہت بڑی ڈسرپشن ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ پاکستان کے حکمران یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑے سمارٹ ہیں، ہم سارے طرف کھیل لیں گے، لیکن بات یہ ہے کہ ان سے بہت سمارٹ لوگ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اور جن کے پاس انفارمیشن بھی بہت زیادہ ہے، اور جن کے پاس طاقت بھی بہت زیادہ ہے، اور جن کے پاس جو اپنے مقاصد بھی بہت زیادہ ہے، کیونکہ وہ خود بہت پھنسے ہوئے ہیں۔ وہ اپنے مقاصد کو دیکھیں گے یا ان کے مقاصد کو دیکھیں گے، تو ان کا تو پتہ بھی نہیں چلنا۔ تو انفارچونیٹلی یہ پاکستان کے لیے بہت ہی زیادہ اکنامکلی بھی خطرے کی بات ہے، اور جیوگرافیکلی وار کے لحاظ سے بھی بہت خطرے کی بات ہے، اور پاکستان کا اس وقت افغانستان کے ساتھ جنگ میں کود جانا بہت ہی زیادہ خطرے کی بات ہے، کیونکہ افغان میں تو کوئی سٹیبل گورنمنٹ ہے ہی نہیں۔ تو جب بھی افغانستان میں انسٹیبلٹی آئی ہے تو اس کا امپیکٹ کس کو پڑا ہے؟ کہاں آتے ہیں لوگ، کہاں کی اکانومی پہ اثر ہوتا ہے، کہاں بامز ہوتے ہیں، کس کو فرق پڑتا ہے؟ ایران کو فرق پڑتا ہے بہت کم، چین کو فرق پڑتا ہے بالکل نہیں، امریکہ کو فرق پڑتا ہے بالکل بھی نہیں، اسرائیل کو فرق پڑتا ہے بالکل بھی نہیں۔ کس کو فرق پڑتا ہے؟ اس کا 90% امپیکٹ پاکستان پہ آتا ہے، اور پاکستان کی اکانومی تو پہلے ہی فرجائل ہے۔ پاکستان میں رول آف لا اور یعنی قانون کی حکمرانی تو پہلے ہی بہت برا حال ہے، پولیس کا برا حال ہے۔ اس طرح کے فرجائل پاکستان میں جب قوم پہلے ہی بٹی ہوئی ہے تو آپ نے یہ پنگے لیے ہیں، یعنی جب آپ کو پتا تھا کہ یہ جنگ، آپ کو تو ڈیفینیٹلی پتا تھا، حکمرانوں کو پتا تھا کہ یہ ایران اسرائیل کی جنگ جو ہے وہ ہونے والی ہے، تو اس وقت تو بالکل ہی یہ پنگا نہیں لینا چاہیے تھا ریجن میں، کیونکہ آپ کو پتا ہے نا افغانستان ایک طرف پاکستان سے لگتا ہے، دوسری طرف ایران سے لگتا ہے، تو یہ پنگا اتنا غلط ٹائم پہ پنگا ہے اور اتنا برا پنگا ہے۔ یہ تو ایپسٹین کی جو تھیری تھی اس کو پوری کرنے والی بات ہے۔ دیکھیں پہلے انہوں نے عمران خان کو نیوٹرلائز کیا، اور اب کیا ہوا ہے؟ اب خامنہ ہی کو شہید کر دیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اب آگے کیا ہوگا؟ یہ انفارچونیٹلی ایک ایک کر کے سب کی طرف آئیں گے۔ ان کو اردوان بھی اچھا نہیں لگتا، عربوں کو بھی اردوان اتنا اچھا نہیں لگتا، کیونکہ وہ کہتے ہیں صرف ہماری حکمرانی ہونی چاہیے، سنجیاں ہو جن گلیاں تو پھر مرزا یار پھرے، تو یہ سنجیاں ہو جن گلیاں پھر مرزا یار کے چکر میں یہ خود ہی مارے جائیں گے۔ تو یہی بات ہے کہ یہ جو ہے نا، یہ انفارچونیٹلی یہ ناقبت اندیش ہیں ہمارے حکمران، اور اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں آیا 190 میں فرمایا ہے، بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم پہ کوئی وہ مسلط کریں جنگ، تمہیں قتال کرنے آئیں، تمہارے ساتھ جنگ کریں، تو تم پہ فرض ہے
کہ تم ان کے ساتھ جنگ کرو. تو یہی کر رہے ہیں ایران کیا کرے آؤ, لیکن تم اعتدال پسندی سے باہر نہ جاؤ, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی بے اعتدالی کو, ٹرانسگریشن کو, ظلم کو کبھی اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا. تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ میں ہی کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو مردہ مت کہو, بل احیام, بلکہ ان کی تو ایسی زندگی ہے وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ جس کا آپ کو شعور تک بھی نہیں ہے. تو خامنہ صاحب تو اپنی زندگی گزار کے وہ تو کہتے تھے کہ میں تو اپنی زندگی میں نے اچھی گزار لی ہے, میں بیمار بھی ہوں, تو میں تو کسی صورت حق سے نہیں ہٹوں گا. اور دیکھیں وہ اپنے آفس سے بھی نہیں بھاگے, بھی نہیں, آفس میں بیٹھے ہوئے تو وہ شہید ہو گئے. لیکن انہوں نے میسج کیا دیا؟ انہوں نے میسج یہ دیا ہے اپنی قوم کو کہ بھاگنا نہیں ہے, کھڑے رہنا ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے؟ خامنہ ای کو تو لوگ پیروں سے زیادہ, جیسے ہمارے لوگ پیروں کو مانتے ہیں نا, وہ ان کا جوائنٹ کمبائن خلیفہ ہے, پیر ہے. اس کے لیے تو وہ مرنے لڑنے کے لیے تیار ہوں گے. دیکھیے آج لاکھوں لوگ مختلف شہروں میں باہر نکلے ہیں. یہ چند ٹوٹکو نکلے تھے جو بڑے خوش ہو رہے تھے, جو کہ اسرائیل کے پٹھو تھے جب پہلے دن جنگ مسلط کی گئی. لیکن اب دیکھیں لاکھوں کی تعداد میں ایران میں لوگ نکلے ہیں, اور وہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ کیا چینٹ کر رہے ہیں. تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ کانفلکٹ جلدی ختم ہو جائے, انلیس اینڈ انٹل کہ اسرائیل اور امریکہ پیچھے ہٹ جائیں اور وہ ڈائلاگ ٹیبل پہ آ جائیں, جو کہ ان کے لیے بھی بہت بڑی مصیبت ہے. کیونکہ امریکہ کا اس میں مڈ ٹرم الیکشن ہونے والا ہے نومبر میں, اور اس وقت جو ہے وہ ٹرمپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ آپٹکس میں دکھائے کہ جی ہم نے جو ہے گورنمنٹ چینج کر دی, ہم نے اپنی مرضی کی گورنمنٹ لے آئے اور امن ہو گیا, اور اسرائیل جو ہے وہ ہر جگہ کا سربراہ بن گیا. آپ کو پتہ ہے مائک ہکبی جو کہ امریکن ایمبیسڈر ہے اسرائیل نے, اس نے ابھی انٹرویو دیتے ہوئے کیا کہا ٹکر کارلسن کو کہ اسرائیل کا حق ہے کہ وہ یعنی دریائے فرات سے دریائے نیل تک کا جو سارا ایریا ہے وہ اس کا گاڈ گیون رائٹ ہے اس پہ لے. تو اس میں کیا آتا ہے؟ اس میں تو سعودی عرب بھی آتا ہے, اس میں ایران بھی آتا ہے, اس میں تو یہ سارا جو ہے مڈل ایسٹ آتا ہے. تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ سارا اس کا ان کا حق بنتا ہے. یہ اس طرح کے لوگ ہیں, یہ کہیں رکنے والے نہیں ہیں. یہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ ایران کو مار کے خود ٹھیک رہ جائیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ ایران کے بعد باری پاکستان کی آئے گی, انلیس کہ پاکستان ان کی بھیگی بلی انڈیا کی اور اسرائیل کی بن جائے. اگر تو آپ نے انڈیا اور اسرائیل کی بھیگی بلی بننا ہے تو پھر آپ ان کی حکمرانی میں رہیں گے, تو پھر آپ رہیں گے. اور اسی طرح سعودی عرب میں ہوگا. تو سعودی عرب تو جو ہے وہ تو بھیگی بلی کسی کی بھی بن جاتے ہیں, وہ تو ہیں بھی, لیکن پاکستان کے لیے بہت مشکل ہوگا. کیونکہ ایک طرف آپ کے چائنا ہے, اور پھر کیا چائنا خاموشی سے بیٹھا رہے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو اس لیے آپ نے, وہ کہتے ہیں کہ آپ نے وہ جو بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈال دیا, تو اب اللہ ہی حافظ ہے, کہ اب اللہ ہی حافظ ہے. تو اس لیے آج کا میسج یہ ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں, اپنے ملک کو مت جلائیں, متحد ہوں. لیکن اس اتحاد کے لیے ضروری ہے کہ آپ عقل کے ناخن لیں, اور آپ یہ کہیں کہ جی ہماری بہت مجبوری بن گئی ہے, اور آپ عمران خان کے ساتھ کوئی معاملہ کریں. اس کی اس وقت کنڈیشن بھی ایسی ہے, اور فی الفور اس کے ساتھ معاملہ کر کے اس کو آپ جو ہے وہ جیل سے نکالیں اور اپنی طاقت کو بیلنس کریں. ورنہ آپ کی طاقت فقط یہ ہوگی کہ آپ کا سر ہوگا اور ان کی جوتیاں ہوں گی, اور وہ جو آپ کو کہیں گے وہی آپ کو کرنا پڑے گا. اگر آپ اس سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ کا ایک ہی حل ہے کہ آپ عمران خان کو باہر نکالیں اور اس سے اچھے روابط پیدا کریں, تاکہ آپ اس گلوبل ولیج میں اپنی انٹیگریٹی, اپنی یونٹی اور اپنی طاقت کو, اور پھر لوگوں میں بھی ایموشنز آئے گا, اور پھر پوری امت مسلمہ کا اس سے بھلا ہوگا. کیونکہ عمران خان کا اندر رہنا پوری امت مسلمہ کا نقصان ہے. اگر عمران خان اکیلا باہر ہوتا نا تو ایران کی یہ حالت نہ ہوتی, غزہ کی بھی یہ حالت نہ ہوتی. آپ نے اس ایک عمران خان کو بند کر کے پوری امت مسلمہ کو جو ہے وہ بالکل جوتیوں کے نیچے لگا دیا ہے. اور اس کا ایک ہی حل ہے کہ اس کو نکالیں, اپنی ایگو کو سمیٹیں, اس کے ساتھ معاملہ کریں, اور اپنی ہمت کو بڑھائیں اور اپنی طاقت کو بھی بڑھائیں. اس میں آپ کا لانگ ٹرم بھلا ہے. ورنہ آپ کی داستان تک نہیں ہوگی. داستانوں میں بڑے بڑے فرعون آئے اور چلے گئے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر. تھینک یو.